الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ سورہ مریم آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 56 تک کا ترجمہ تفسیر سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ حکم دے رہا ہے آپ اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں، وہ برگزیدہ اور رسول و نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے نبیوں میں سے، لاڈلے رسولوں میں سے ایک ہیں۔ کلیم اللہ آپ کا لقب ہے اور آپ کا ذکر کرنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ یہ جو بار بار وَاذْكُرْ فِي الْكِتَاب کہا جا رہا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ والوں کا ذکر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کا ذکر بار بار فرما کے کروا رہا ہے۔ آگے آیت نمبر 52 میں فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ ہم نے انہیں طور کی دائیں جانب سے آواز دی، ہم نے انہیں قریب کر کے اپنا رازدار بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور کی دائیں جانب سے اللہ تعالیٰ نے آواز دی اپنی شان کے مطابق، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرب خاص عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا کلام فرمایا کہ جو اللہ اور موسیٰ علیہ السلام ہی جانتے ہیں، تبھی تو راز بنے گا نا۔ آگے آیت نمبر 53 وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ ہم نے اپنی رحمت سے ان کو ان کے بھائی ہارون نبی عطا فرمائے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے کا حضور کو حکم بھی دیا، اور خود بھی رب نے کر دیا ان آیات بینات۔ کیسی کمال کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کو نبوت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اس سے زیادہ محبت پیار کیا ہو۔ آگے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل۔ اے محبوب، اس کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجیے۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ وہ سچے وعدے والے رسول نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی عظمت کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرما رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی ایک ایک دو صفات کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، وہ برگزیدہ تھے، رسول نبی تھے، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ طور کی دائیں جانب سے اللہ نے ان کو ندا فرمائی، ان کو اپنا راز بتایا، راز کی باتیں بتائیں۔ پھر ان کے بھائی کو اللہ نے مرتبہ نبوت پر فائز کیا۔ اب اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ کانا صادق الوعد، وہ وعدہ پکا کرنے والے، وکانا رسول النبی، اور رسول اور نبی تھے۔ یہ ان کی جو وعدے کی اعلیٰ کیفیت ہے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ تو وعدہ نبھانا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ کام ہے، اور نہ نبھانے والے کو تو یہ کہہ دیا گیا کہ اس کا کوئی دین ہی نہیں، لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ آگے آیت نمبر 55
وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ تو اپنے گھر والوں کو نماز کا درس دینا، زکوٰۃ کا حکم دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کا باعث بنتا ہے۔ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو نماز روزے کی یا زکوٰۃ کی دعوت دیتا ہے، یعنی اچھا کام کرنے کا حکم دیتا ہے اور برے کام سے روکتا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والا اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ آگے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجیے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے۔ سبحان اللہ علیہ، ادریس علیہ السلام کا ذکر کرنے کا حضور کو حکم دے دیا۔ وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو بلند جگہ پر اٹھا لیا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے نبیوں میں سے انعام کیا جو آدم کی اولاد سے ہیں۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، جو ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے ہیں۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور جو ان میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور چن لیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، تو جب ان پر رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں وہ سجدے کرتے ہوئے روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ سارے دو سجدہ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 59 ہے، 59۔ اس میں ارشاد فرمایا پھر ان کے بعد ایسے ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور خواہشات کی پیروی کی، ان قریب وہ ہلاکت میں جا گریں گے۔ غی اس سے مراد ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکوں کی اولاد ہے، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، یہ نیکوں کی اولاد ہے۔ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو سفینہ نوح میں سوار ہوئے تھے، ان کی بھی اولاد ہے۔ ان کے بعد ناخلف آ گئے کہ جن کو اپنے آباء و اجداد کا کوئی پاس نہیں تھا اور اپنی شہوات کی پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غش، یہ ہلاکت کی جگہ ہے، وہاں پر ان کو پھینکا جائے گا۔ آگے فرمائے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر بھی ان میں سے جو توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخشنے والا ہے، ان کو جنت میں داخل کرنے کا اللہ وعدہ فرماتا ہے۔ آگے آیت نمبر 61، جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں کے ساتھ غیب سے وعدہ کیا، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ توبہ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ان کے لیے اعلیٰ ترین جنتیں ہیں، بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ اپنی ذات کو غیب رکھتے ہوئے رب نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے اور اس کا وعدہ بھی پورا ہونے والا ہے۔ پورا ہونے والا سے مراد کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں سے جنت والا وعدہ پورا کر دے گا۔ جیسے نیک بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے
تو اس کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جاتی ہے۔ آگے فرمایا لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہ جنت میں سلام کے سوا کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا، ان کے لیے اس میں صبح و شام ان کا رزق ہوگا۔ جنت کے اندر فضول گوئی نہیں ہوگی، غیبت چغلی نہیں ہوگی، گالی گلوچ نہیں ہوگی، ہر بندہ ایک دوسرے کو سلام کرے گا، رب کا بھی سلام پہنچے گا۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ ایسی جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو متقی ہوگا۔ جنت غیر متقی کو نہیں مل سکتی، اسی کو ملے گی جو رب سے ڈرتا ہوگا اور تقوی کو اختیار کیا ہوگا۔ وما نتنزل الا بامر ربک، اور ہم فرشتے صرف آپ کے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ لہو ما بین ایدی وما خلفنا وما بین ذالک، ہمارے آگے ہمارے پیچھے جو اس کے درمیان ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے۔ فما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ فرشتوں کی عظمت کا ذکر کیا گیا کہ فرشتے اللہ رب العالمین کے حکم کے پابند ہیں، وہ بال برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ ایسی مخلوق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر کیا گیا اس آیت مبارکہ میں۔ اللہ تعالیٰ بھول چوک سے پاک ہے۔ رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا وہ بنانے والا پالنے والا ہے، رب ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ فاعبدہ، پس اس اللہ کی عبادت کرو۔ واستبر لعبادتہ، تو اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو۔ هل تعلم له سمیا، تم اس کے کسی ہم نام کو جانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سوالیہ انداز اپنا کے یہ ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ عظمت والا ہے، زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو اس کا مالک و خالق ہے۔ کیا اللہ کے نام جیسا کوئی اور معبود تم نے دیکھا ہے؟ تو جب اس کے نام جیسا کوئی نام نہیں رکھتا حقیقی طور پر، تو پھر اس کے کام جیسا کوئی کام کیسے کر سکتا ہے، اور اس کی عظمت جیسی عظمت کسی کو کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن تعلیمات کے مطابق، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگیاں بسر کرنے